پر اتنا زور دیا جاتا ہے. توجہ کیجئے گا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے. اگر آغاز رمضان درست نہ کیا جائے تو طاق راتیں بدل گئیں. جو جفت ہے وہ طاق بنا دی گئی، جو 21 ہے وہ 22 بنا دی گئی، جو 22 ہے وہ 23 بنا دی گئی. اب ایک بندہ سمجھ رہا ہے کہ آج شب قدر ہے، آج 21ویں ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے، لیکن حقیقت میں وہ 21ویں نہیں ہے، وہ 22ویں ہے، وہ 24ویں ہے، وہ 26ویں ہے، وہ 28ویں ہے. تو دراصل اب آپ کو پتہ چلے گا خیر خواہ کون ہے. خیر خواہی کیا ہے؟ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کی عبادت کو محفوظ کیا جائے اور جو صحیح وقت ہے اس پر وہ قائم کیا جائے. پنجابی جگ پیر صاحب ہے کہ ویلے دی نماز، ہر عبادت کا ایک وقت معین ہوتا ہے. اور آخری بات کر کے قبلہ پیر صاحب کی طرف چلوں گا کہ ابھی ہم نے غروب آفتاب کے بعد ہم نے اعلان کیا، حضرت علامہ مفکر اسلام کا مولانا عثمان اعظمی صاحب کا میں پیغام سن رہا تھا. اب قبلہ پیر صاحب میں اس کو سادہ سے انداز میں لوں گا کہ جس وقت ہم اعلان کر رہے ہیں نا غروب آفتاب کے بعد، اسی وقت ہمارے آقا مولا اعلان فرمایا. میرے لیے سب سے بڑی دلیل جو ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کا وقت تھا، گھوڑے پر سوار تھے اور اس طرح گھوم رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا یہ دوپہر کا وقت ہے، یہاں کیوں گھوم رہے ہو؟ کہا مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، یہی وقت تھا، یہی جگہ تھی، میرے آقا اسی طرح سے سوار ہو کے پھر رہے تھے. ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل غروب آفتاب کے بعد اعلان کرنے کی یہ ہے کہ ہمارے آقا مولا نے غروب آفتاب کے بعد اعلان فرمایا. اگر نالج کی بات کرو گے تو سرکار تو ستاروں کی بھی خبر جانتے ہیں، چاند کا الٹیچیوڈ کیا حضور تو یہ بھی جانتے ہیں. دوسرا رویت ہوگی بھی تو غروب کے بعد، غروب کے بعد تو اس لیے نہیں، دیگر ممالک میں جب ہو جاتی ہے رویت تو ہوگی دوسرے ممالک میں، لیکن سرکار کا جو عمل ہم یہاں پہ کر رہے ہیں سننا کا، وہ یہ کہ سرکار نے بھی غروب آفتاب کے بعد اعلان فرمایا ہے. تو میں چاہتا تو تھا کہ علماء کرام کو، لیکن وقت کی تنگی، اعتکاف بھی بھائی علماء کرام وہ شاید انتظار کر رہے ہوں کہ بزرگ آئے اور دعا کرے، تو آپ اختتامی کلمات اور دعا فرمائیں. اللہ پاک تمام علماء کرام جو تشریف لائے ہیں یہ ہمارے بورڈ کے معزز ارکان ہیں، اور اس نور ٹی وی کے رویت ہلال بورڈ کے اور ممبرز بھی برطانیہ میں پھیلے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ آپ نے یہ خبر بڑی تحقیق کے ساتھ سن لی ہے کہ ہم نے جو اعلان کیا وہ شریعت کے تحت رہ کر کیا ہے، اور الحمدللہ برطانیہ کے مطلع سے باقاعدہ آج جو رویت کی گئی ہے یہ ہمارے لیے خوش آئند ہے. ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام اہل اسلام کو اتفاق عطا فرمائے، اور چاند کے مسئلے پر جو مختلف قسم کے آراء اور مختلف قسم کے جو نظریات پیش کی جاتے ہیں ان سب سے اپنے چہروں کو پھیر کر اس جانب آئیں جو میرے اللہ اور رسول اللہ کا حکم ہے، اسی میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے. اور ہم نے اسی اصول کے تحت الحمدللہ مغرب کے بعد صحیح تشفی و تسلی کے بعد الحمدللہ آپ کو یہ خبر دی ہے کہ شوال المکرم کا آغاز ہو گیا ہے، اور کل انشاءاللہ عید الفطر منائی جائے گی. آمین. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پروردگار رب کائنات، رمضان المبارک کے مہینے میں تو نے بڑی مہربانیاں فرمائی، کرم نوازیاں فرمائی. اللہ سب کے روزے، تراویح، مالی بدنی عبادات قبول فرما، اور اس ماہ کے اندر جو نوازشات اور تیری مہربانیاں ہیں اللہ، وہ سب صائمین کو اور اپنے بندگان عام اور خاص سب کو نصیب فرما. اللہ پاک ہمارے قصور، ہمارے گناہ، ہماری کوتاہیاں، غلطیاں معاف فرما، اور ہمیں حق پر استقامت عطا فرما، ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما. اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے ہمارے باقی 11 مہینوں کو بھی تقوی کے نور سے روشن فرما، اور ہمارا ظاہر باطن اسلامی، ایمانی اور روحانی فرما کر دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.